نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اہل سنت اور اہل تشیع کے مابین جو بنیادی اختلاف ہے وہ مسئلہ امامت میں، باقی تمام تر اختلاف اسی کا نتیجہ ہے۔ چونکہ ان کے ہاں امامت منصوص من اللہ ہے اور امام اللہ نامزد کرتا ہے، تو ان پر اعتراض ہوا کہ امامت کو ماننا اس طرح ضروری ہے جس طرح اللہ کی الوہیت کو، انبیاء کی رسالت کو، آپ کی ختم نبوت کو، قیامت کو۔ تو پھر ان کا تذکرہ تو قرآن میں ہے مگر ائمہ کا تذکرہ قرآن میں نہیں۔ تو انہوں نے اس اعتراض سے بچنے کے لیے یہ نظریہ بنایا کہ ائمہ کے نام امامت کا تذکرہ قرآن میں تھا، لیکن جن لوگوں نے قرآن جمع کیا وہ چونکہ دشمنان علی تھے، انہوں نے ان کے نام باہر نکال دیے۔ صحابہ پر تبرہ، نفرت کا اظہار، اس کی وجہ بھی نظریہ امامت بنی کہ حضرت علی کی خلافت، امامت منصوص من اللہ تھی، صحابہ نے ان کی بیعت کرنے کی بجائے چونکہ حضرت ابوبکر کی بیعت کر لی، اس لیے انہوں نے اللہ کے حکم کا نافرمانی کی اور وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوئے۔ کسی امام نے 11 امام جو ہوئے اور 12ویں غار میں کسی امام نے اپنی امامت کا اعلان نہیں کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی نہیں کہا کہ بھائی امام تو میں ہوں اور اللہ کی طرف سے نامزد ہوں اور میری امامت کی نص موجود ہے، تم حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کی بیعت کر رہے ہو، تم غلط کر رہے ہو، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہو۔ نہ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان کی، نہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان کی۔ ان کے بعد آنے والے جتنے امام ہوئے کسی نے بھی اپنی امامت کا اعلان نہیں کیا۔ تو پھر انہوں نے ایک مسئلہ نکالا، کتمان، کہ ہمارے ائمہ کو اللہ اور اس کے رسول کا حکم تھا کہ عقیدہ امامت کا اظہار نہیں کرنا، بلکہ اسے لوگوں سے چھپانا ہے۔ کتمان کا میں نہیں چھپانا ہے، اس لیے ہمارے ائمہ نے مسئلہ امامت کا اعلان نہیں کیا۔
تو یہ کتمان کا جو نظریہ ہے یہ بھی نظریہ امامت کو بچانے کے لیے. چنانچہ ایک روایت اصول کافی میں صفحہ 485 ہے، اور یہ روایت منسوب کی گئی حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے. منسوب کا لفظ آپ کے ذہن میں آ رہا ہے، یعنی یہ ان کے اقوال نہیں ہیں، وہ اہل سنت سے تھے، یہ ان کی طرف منسوب کی گئی یہ باتیں. انہوں نے کہا انکم علی دین، انکم علی دین من کتمہ اعزہ اللہ ومن اذاعہ اذلہ اللہ. انکم علی دین، تم ایک ایسے دین پر ہو کہ من کتمہ، جو اس دین کو چھپائے گا، اعزہ اللہ، اللہ اس کو عزت دے گا. ومن اذاعہ، اور جو اس کو ظاہر کرے گا، اپنے دین کو ظاہر کرے گا، اذلہ اللہ، اللہ اس کو ذلیل کرے. حضرت باقر سے جو 5ویں امام ہیں ان سے ایک روایت منسوب کی گئی. انا احب الی اورعہم، مجھے سب سے پیارا وہ بندہ ہے جو سب سے بڑھ کر متقی ہے. وافقہم، مجھے سب سے پیارا وہ بندہ ہے جو دین کی زیادہ سمجھ رکھتا ہے. وَأَكْتَمُهُمْ لِحَدِيثِنَا، اور مجھے سب سے پیارا بندہ وہ ہے جو ہماری باتوں کو چھپاتا ہے، زیادہ چھپانے والا، اکتم. تو حضرت باقر سے جو روایت منسوب کی گئی کہ مجھے سب سے محبوب وہ بندہ ہے جو ہماری حدیثوں کو، ہماری باتوں کو ظاہر نہیں کرتا بلکہ ہماری باتوں کو چھپاتا ہے. تو یہ کتمان کا نظریہ مسئلہ امامت کو بچانے کے لیے گھڑا گیا جی. پھر اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے تینوں خلفاء کی بیعت کی، ان کے پیچھے نمازیں پڑھی، ان کے دور میں وہ قاضی القضات رہے. یہ مختلف حوالے آپ کو کتابوں میں مل جائیں گے. آپ اس موضوع پر جب کتابیں پڑھیں گے تو یہ تمام تر حوالے آپ کو ان کتابوں میں مل جائیں گے. بیعت بھی کی، پیچھے نمازیں بھی پڑھی، اور قاضی القضات کا عہدہ قبول بھی کیے.
جتنی ان کی فقہ کی کتابیں ہیں ان میں مستقل باب موجود ہیں۔ باب و قضائے علی فی ایام ابی بکر، باب و قضائے علی فی ایام عمر، باب و قضائے علی فی ایام عثمان۔ اس باب میں وہ فیصلے ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت ابی بکر میں کیے تھے، اور اس باب میں وہ فیصلے ہیں جو انہوں نے خلافت عمر میں کیے تھے، اور اس باب میں وہ فیصلے ہیں جو انہوں نے خلافت عثمان میں کیے۔ تو یہ فقہ کی جو ان کی کتابیں ہیں اس میں یہ باب ان کے فقہا نے باب باندھے اور ان فیصلوں کو نقل کیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے 6 مہینے خلافت کرنے کے بعد خلافت ہینڈ اوور کر دی تھی حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان سے صلح کی، وظیفے لیے، ہر سال وظیفہ ان کا مقرر تھا، حق بنتا تھا ان کا، جس طرح دوسرے مسلمانوں کے صحابہ کے وظائف مقرر تھے، ان کے بھی وظائف مقرر تھے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تو انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ رجال کشی اس میں یہ روایت بڑے واضح انداز میں موجود ہے، اور بیعت بھی کی دمشق جا کے، یہ بھی نہیں کیا کہ تم ادھر آؤ کوفے، نہیں، یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا پن ہے، اور یہ ایثار کی حد ہے جو انہوں نے کی۔ خلافت بھی ہینڈ اوور کی، اور ان کے گھر جا کر، دمشق جا کر انہوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت بھی کی۔ تو یہ چیزیں جب سامنے آئیں تو ان پر اعتراض ہوا کہ اگر حضرت ابو بکر غلط تھے اور حضرت عمر غلط تھے اور حضرت عثمان غلط تھے اور ان کی خلافت غاصبانہ تھی، تو حضرت علی نے ان کی بیعت کیوں کی؟ ان کے پیچھے نمازیں کیوں پڑھی؟ عہدے کیوں قبول کیے؟ تو انہوں نے پھر ایک عقیدہ ایجاد کیا، تقیہ۔ یہ تقیہ جو ہے، یہ عقیدہ بھی انہیں ایجاد کرنا پڑا نظریہ امامت کو بچانے کے۔ اصل اختلاف وہی ہے، یہ سب اس کے برگ و بار ہیں، ثمرات ہیں، نتائج ہیں۔ جتنے مسائل میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے، انہوں نے کیا کیا تھا؟ تقیہ کیا تھا۔ حضرت علی نے تقیہ کیا، بیعت کر لی۔ تقیہ کا مطلب یہ ہے اپنے باطن کے خلاف ظاہر کرنا، جو اندر ہے باطن میں جو ہے اس کے خلاف اظہار کرنا، یہ تقیہ ہے۔ یعنی وہ انہیں اہل نہیں سمجھتے تھے، وہ انہیں اس لائق نہیں سمجھتے تھے، لیکن انہوں نے تقیہ کیا۔ پھر تقیہ کے لیے، اس کے فضائل کے لیے روایتیں گھڑی گئیں۔ حضرت جعفر صادق سے ایک روایت منسوب کی گئی، اصول کافی میں صفحہ 482 پہ۔ دین کے 10 حصوں میں 9 حصے تقیے میں، اگر دین کے 10 حصے کیے جائیں تو 9 حصے جو ہیں وہ تقیے میں،
آگے کہتے ہیں ولا دین لمن لا تقیت لہ، جو تقیہ نہیں نہ کرتا اس کا دین ہی کوئی نہیں۔ یہ منسوب کی گئی روایت حضرت جعفر صادق سے۔ اور پانچویں امام محمد باقر سے رحمت اللہ علیہ، ان سے ایک روایت منسوب کی گئی، التقیۃ من دینی و دین آبائی، تقیہ میرا دین ہے اور تقیہ میرے آباء و اجداد کا دین ہے۔ التقیۃ من دینی و دین آبائی لا ایمان لمن لا تقیۃ لہ، جو تقیہ نہیں کرتا اس کا ایمان ہی کوئی نہیں۔ یہ ساری روایات ان کو گھڑنی پڑی، ایک نظریہ لوگوں کو دینا پڑا، تقیہ یعنی باطن میں جو کچھ ہے اس کے خلاف ظاہر کرنا۔ تو حضرت علی نے رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے خلفائے ثلاثہ کی بیعت کی، ان کے پیچھے نمازیں پڑھی، تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ تقیہ کیا۔ تقیتاً یہ سب کچھ انہوں نے کیا۔ حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت کے نام سے ایک کتاب لکھی چھوٹی سی، اس میں غالباً انہوں نے لکھا کہ یہ ہر بات میں تقیہ کرتے، تو اہل سنت کے ہاں ٹیبل ٹاک ہو ان کا، تو وہاں اینکر کے سامنے یہ کہیں گے ہم تو حضرت ابوبکر کو مانتے، ہم تو حضرت عمر کو مانتے، ہم تو حضرت عثمان کو مانتے۔ تو وہ اینکر بڑے حیران ہوتے ہیں کہ یار یہ اہل سنت کہتے ہیں کہ نہیں مانتے، یہ تو کہتے ہیں ہم احترام کرتے ہیں، ہم مانتے۔ اب انہیں کون اینکر صاحب کو بتائے کہ ان کے دین کے 9 حصے کس میں ہیں؟ تقیہ۔ صرف ایک حصہ باقی دین ہے اور 9 حصے صرف تقیے میں ہیں۔ تو یہ حضرت جو کہہ رہے ہیں نا کہ مانتے ہیں، یہ تقیتاً کہہ رہے ہیں، یہ تقیہ کر رہے ہیں۔ تو مولانا ادریس کاندھوی رحمۃ اللہ علیہ لکھا، بات بڑی نازک سی نفیس سی لکھی انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی اہل تشیع کا فرد کوئی بات کہتا ہے کہ میں ابوبکر کو مانتا ہوں، حضرت عمر کو مانتا ہوں، حضرت عثمان کو مانتا ہوں، عزت کرتا ہوں، اور آپ اس کو کہتے ہیں کہ تو نے تقیہ کیا ہے، یہ تو تقیتاً کہہ رہا ہے، اور وہ جواب میں کہتا ہے میں نے تقیہ نہیں کیا، میں نے تقیہ نہیں کیا، حضرت کاندھلوی فرماتے ہیں یہ جو وہ کہہ رہا ہے نا کہ میں نے تقیہ نہیں کیا، اس میں بھی وہ تقیہ کر رہا ہے، اس کہنے میں بھی وہ کیا کر رہا ہے؟ تقیہ کر رہا ہے۔ لیکن آسان جواب تو یہ ہے کہ جب اس سے کہا جائے کہ تو تقیہ کر رہا ہے اور وہ کہے کہ میں نے تو تقیہ نہیں کیا، تو اسے کہا جائے تیرے 5ویں امام کہتے ہیں لا ایمان لمن لا تقیۃ لہ، جو تقیہ نہیں کرتا وہ تو ہے ہی بے ایمان۔ لا ایمان لمن لا تقیۃ لہ لا دین لمن لا تقیۃ لہ۔ فرو کافی میں ایک روایت ہے جی، فرو کافی صفحہ 235، یہ خالص ایک علمی بحث ہے، اور وہ اپنے مسلک کو یا دوسروں کے مسلک کو یعنی علمی لحاظ سے بیان کرنا مقصود ہے، تحقیق مقصود ہے۔ انہیں بھی اجازت ہے، اہل تشیع کے علماء کو اجازت ہے، ان کے مجتہد حضرات کو، کہ وہ اس کا رد کریں، جو روایات ہم پیش کر رہے ہیں وہ اس کا رد کریں، اس کا جواب دیں، علمی گفتگو ہے۔
اس میں گالیاں نکالنا، تبرہ کرنا، ماؤں بہنوں کی گالیاں نکالنا، یہ خاندان علی کے تعلیمات کے خلاف ہے۔ خاندان علی کی یہ تعلیمات نہیں، خاندان علی کی تعلیمات شرافت پہ مبنی، شرم و حیا پہ مبنی، وہ تو دشمنوں کو بھی معاف کر دیتے۔ تو اگر آپ کا تعلق اس گھرانے سے ہے تو پھر شرافت کو اپنائیے، نرمی کو اپنائیے، دلائل کے میدان میں آئیے، آپ دلائل سے اسے رد کر دیں کہ یہ روایت ہماری کتاب میں نہیں ہے، انکار کریں آپ کہ غلط بیانی ہم نے کی ہے۔ حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ، ان کا نام ہے علی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ارجمند ہیں۔ کربلا میں یہ موجود تھے جی۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ بچے تھے، غلط کہتے ہیں، شادی شدہ تھے، اور ان کے بیٹے محمد باقر جو ہیں یہ بھی 2 سال کے تھے کربلا میں۔ تو زین العابدین رحمت اللہ علیہ کربلا کے عینی گواہ بھی، سب کچھ ان کے سامنے ہو۔ بیمار تھے، خیمے میں تھے، کربلا میں جو کچھ ہوا یہ یک بارگی ہوا۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی سکیم کے تحت جنگ ہو رہی ہے۔ ادھر کتنے لوگ ہیں؟ 72 تو کل آدمی ہیں، ان میں خواتین کی تعداد آپ نکال دیں، بچوں کی تعداد آپ نکال دیں تو کتنے بندے بچ جائیں؟ 30 بندے ہو جائیں۔ 30 بندوں کا کسی لشکر سے، قافلے سے، دستے سے جنگ کرنا، یہ عقل بھی اس بات کو تسلیم ہو نہیں کرتی کہ کوئی باقاعدہ صف بندی ہوئی ہے، میمنہ، میسرہ، مقدمۃ الجیش، اس طرح کی لڑائی ہوئی ہے، ایک بندہ آ رہا ہے، ادھر سے آ رہا ہے، نہیں۔ یہ ان خبیثوں نے یک بارگی حملہ کیا ہے ان کے خیموں پر، جنہیں یہ خطرہ محسوس ہوا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفے کا راستہ چھوڑ کے دمشق کا راستہ اختیار کر لی۔ تاریخی میدان میں آئیے، مکے سے آ رہے ہیں، مکے سے کوفے آئیں تو رستے میں کربلا نہیں آتی۔ مکے سے ایک جگہ پہ آ کے 2 رستے پھوٹتے ہیں، ایک کوفے چلا جاتا ہے، ایک دمشق چلا جاتا ہے۔ اس رستے کے قریب ابن سعد کا دستہ حضرت حسین کو ملا، اس رستے کے قریب۔ ابن سعد حضرت سعد ابن ابی وقاص کے بیٹے، ان کے والد یکے از عشرہ مبشرہ، میرے نبی کے رشتے میں ماموں لگتے ہیں، اور میرے پیارے پیغمبر نے ان کے بارے میں فرمایا سعد میرا ماموں ہے، کسی کا ماموں اس کا ہم پلہ ہو تو دکھاؤ۔ ایک جنگ میں خود نبی پاک نے تیر پکڑاتے ہیں اور یہ دشمنوں پر تیر چلاتے ہیں، یہ تیر انداز ہیں بڑے زبردست، تو آپ تیر بھی پکڑاتے ہیں، آپ کہتے ہیں ارم یا سعد فدا کا ابی و امی، سعد تیر چلاؤ، تم پر میری ماں بھی قربان، تم پر میرا باپ بھی قربان۔ یہ ابن سعد ان کا بیٹا ہے، عمر اس کا نام ہے، عمر۔ اس نے آ کے یہاں سمجھایا کہ جو خط آپ دکھا رہے ہیں، جو خطوط آپ کے پاس ہیں، کوفے کے چودھریوں کے، سرداروں کے، وڈیروں کے، وہ میرے دستے میں دیکھو، یہ سارے چودھری اور سردار تو میرے ساتھ کھڑے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب محسوس کیا
تو ان پر یہ راز کھلا کہ میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا۔ ان لوگوں نے کہا بھائی ہم نے تو کوئی خط نہیں لکھے۔ تو اس زمانے میں جعلی خط بنتے تھے، مورے بھی بنتی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو خطوط مختلف شہروں میں لکھے گئے وہ کیا تھے؟ جعلی خط تھے، حضرت علی سے منسوب کر کے لکھے گئے۔ حضرت علی نے بھائی وہ خط لکھے ہیں، انا للہ و انا الیہ۔ لوگ حضرت علی نے لکھا کہ تیار ہو جاؤ اور آ جاؤ مدینے اور حملہ کر لیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں سمجھ آئی کہ مکے میں جو لوگ مجھے پکڑ پکڑ کے سمجھا رہے تھے نا وہ صحیح تھے، اور میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا۔ تو انہوں نے ابن سعد کے سامنے 3 تجویزیں پیش کی، 3 شرائط رکھی انہوں نے۔ یہ جو ہمارے کچھ علماء کہتے ہیں نا کہ کوئی شرائط مرائط نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ اہل تشیع کی کتب میں بھی موجود ہیں اور اہل سنت کی کتب میں بھی موجود ہیں۔ میری جو خطبات بندیالوی کی 6 جلد ہے اس میں نے اس کو سیر حاصل بحث کی ہے، اور میں نے 20 کتابوں کے حوالے دیے ہیں، 20 کتابوں کے، 10 اہل سنت کی اور 10 اہل تشیع۔ خطبات بندیالوی کی 6 جلد۔ وہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 شرطیں پیش کی، کوئی دنیا کا آدمی ان شرائط کو جھٹلا نہیں سکتا۔ ان میں پہلی شرط تھی مجھے واپس جانے دیں، میں جہاں سے آیا ہوں میں پلٹ جاتا ہوں، یہ پہلی شرط تھی۔ دوسری شرط تھی مجھے اسلام کی سرحدوں میں سے کسی سرحد پہ پہنچا دو۔ تیسری شرط تھی مجھے یزید کے پاس لے چلو، فاہوا ابن عمی، وہ میرے چچا کا بیٹا ہے، فاضع یدی علی یدی، میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھنے کے لیے تیار۔ یہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ساری باتیں کھل گئیں کہ میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے۔ کوفیوں نے خط لکھے، دھوکہ کیا، دھوکے سے مجھے بلایا، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفے کا راستہ چھوڑا اور دمشق کا راستہ اختیار کیا۔ تیسری شرط تسلیم ہو گئی تو کربلا اس رستے میں آتی۔ 60 کوفی حضرت حسین کو مکے سے لا رہے تھے، وہ ساتھ تھے۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے حضرت عثمان کی شہادت کے بعد فتور مچایا، حضرت علی اور حضرت معاویہ کو لڑوایا، حضرت علی اور حضرت عائشہ کو لڑوایا، مسلمانوں کو آپس میں لڑوایا، مسلمانوں کی طاقت کمزور کی۔ وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دب گئے، بجھے نہیں، صرف دب گئے۔ حضرت معاویہ کے انتقال کے بعد انہوں نے پھر سر اٹھایا۔ اب وہ چاہتے تھے دوبارہ یہ معاملہ ہو، مسلمان آپس میں لڑیں جھگڑیں۔ انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو استعمال کرنا چاہا، لیکن یہ صحابی ہیں نا، نیک نیت ہے نا، جس جگہ پہ انہیں سمجھ آئی نا کہ میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، انہوں نے وہ راستہ چھوڑ دی اور پہلی تجویز پیش کی مجھے واپس جانا۔ آپ جتنے احباب ہیں، ماننا نہ ماننا آپ کی مرضی ہے، تاریخی بات ہے، آپ دوسرے طریقے سے مان لیں، کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ آپ کا اگر وجدان اس کو مانتا ہے تو آپ مان لیں، لیکن یہ تو بتائیں نا کہ مجھے واپس جانے دو، یہ اپنے موقف سے رجوع ہے یا نہیں؟ جو موقف ان کا مکے میں تھا کہ میں نے جانا ہے، کوفے پہنچنا ہے، جب وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے واپس جانے دو تو یہ موقف سے رجوع ہے یا نہیں؟ یہ اپنے موقف سے رجوع کر رہے ہیں، صحابی ہے نا، نیک نیت ہے نا، ہماری اور آپ کی طرح تو نہیں ہے نا کہ اڑ جائیں، اڑے نہیں۔ جب تک اپنے موقف کو صحیح سمجھا نا، ابن عمر کی نہیں مانی،
حضرت ابن عباس کی نہیں مانی. حضرت ابن عباس حضرت علی کے چچا زاد بھائی ہیں، تو ان کے والد کی جگہ ہو. نبی پاک کے چچا زاد بھائی ہیں تو ان کی نانا کی جگہ ہوئے. وہ کہتے ہیں اگر میں سمجھتا نا کہ تم رک جاؤ گے تو میں تمہارے بال پکڑ کے تمہیں روک لیتا، لیکن لگتا ہے کہ تم رکو گے نہیں. میں تمہاری سواری کے آگے لیٹ کے تمہیں روک لیتا، لیکن لگتا ہے تم رکو گے نہیں. پھر انہوں نے کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ جس طرح حضرت عثمان کا خون بہایا گیا ہے آپ کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوگا. وہاں انہوں نے حضرت ابن عباس کی نہیں مانی، ابن عمر کی نہیں مانی، اپنے چچا زاد بھائی کی نہیں مانی. عبداللہ ابن جعفر وہ ان کے بہنوئی بھی ہیں. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی عبداللہ ابن جعفر سے ہوئی. انہوں نے روکا، نہیں مانی. اپنے دوسرے چچا محمد، کیا نام، محمد ابن حنفیہ، وہ حضرت علی کے بیٹے، انہوں نے روکا، نہیں مانی. ابو سعید خدری نے روکا، نہیں مانی. ابو واقد لیثی نے روکا، نہیں مانی. جو موقف سمجھا ٹھیک ہے میرا موقف درست ہے اس پہ ڈٹ گئے، لیکن جس جگہ پہ آ کے سمجھ آئی کہ میرے ساتھ دھوکا فوراً رجوع کر لی. پھر نہیں اڑے، صحابی ہے نا، مجھے واپس جانے دے، مجھے اسلام کی سرحدوں پہ پہنچاؤ یا مجھے یزید کے پاس لے چلو، میں اپنا معاملہ وہاں طے کر لوں. تو یہ جو 60 بندے ساتھ آ رہے تھے انہوں نے، اور جنہوں نے خط لکھے تھے نا ان کی موریں تھیں، انہیں یہ خدشہ ہوا کہ ہمارا تو بنا بنایا جال ختم ہو رہا ہے اور یہ ساری ہمارے خلاف پڑ رہی ہے. اگر حضرت حسین یزید کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور ان کی صلح ہو جاتی ہے اور ہمارے خط یزید کے پاس آ جاتے ہیں تو وہ ہماری چمڑی ادھیڑ دے گا. انہوں نے کہا کوئی کام ایسا کرو حضرت حسین یزید تک نہ جائے. انہوں نے یکبارگی حملہ کیا، جو سامنے آیا کاٹتے چلے گئے. خطوں کو جلانے کے لیے انہوں نے خیموں کو آگ لگا. ابن سعد کا دستہ جو ساتھ تھا وہ پڑاؤ کرتا تھا ذرا فاصلے پر کہ مستورات ہیں، خواتین ہیں، انہوں نے خیموں سے باہر بھی آنا ہے، قضائے حاجت کے لیے بھی جانا ہے، تو وہ ذرا فاصلے پہ کرتے تھے. ان کے آنے تک انہوں نے منٹوں سیکنڈوں میں کام کر دی، جو آیا سامنے کاٹتے چلے. زین العابدین بچ گئے، ورنہ سکیم کے تحت اگر لڑائی ہوتی تو جو لوگ 6 مہینے کے علی اصغر کو نہیں چھوڑ رہے انہوں نے 20-22 سال کے زین العابدین کو کیوں چھوڑنا تھا؟ بچوں کو تو وہ مار رہے ہیں. معلوم ہو جو سامنے آیا کاٹتے چلے گئے. زین العابدین اس افراتفری میں بچ گئے تو انہیں دمشق لے جایا گیا. یہ جو کہتے ہیں نا کوفے آیا تھا قافلہ، یہ جھوٹ بولتے ہیں. یہ قافلہ دمشق پہنچایا. اور پھر یہ کہانیاں جو ہمارے سنی وائز بھی خطیب بھی سنی، بھئی سر نیزے پہ، حضرت حسین کا سر نیزے پہ اور یہ قافلہ جا رہا ہے. عورتیں اونٹوں کی ننگی پیٹھوں پر ہیں، ان کے سروں پہ چادریں کوئی. یہ سارے ہمارے علماء، ہمارے خطیب اس کو بیان کرتے صرف لوگوں کو رلانے کے لیے اور ان سے پیسے بٹورنے کے. ایک مولوی صاحب تھے، نام میں نہیں لیتا، یہ چنیوٹ میں شہادت کانفرنس ہوتی ہے اہل سنت کی، میں بھی کئی سال وہاں جاتا رہا.
پھر اب مجھ پہ پابندی لگ گئی، تو وہ بڑی شہادت پڑھتے تھے، آواز بھی اچھا تھا، پھر شہادت پڑھتے ہیں، رلاتے ہیں لوگوں کو۔ زندگی کے آخری سالوں میں وہ آئے، انہوں نے کہا چنوٹیو گل سنو، جو کچھ بھی شہادت میں تمہیں پڑھ کے سنایا نہ آج تک، وہ سب جھوٹ ہے، اس کا کوئی سر پیر نہیں۔ کسی ذاکر کی بات دوسرے ذاکر سے نہیں ملتی، آپ سن لیں، ایک ذاکر جو واقعہ بیان کرتا ہے دوسرے ذاکر سے وہ واقعہ نہیں ملتا۔ بنائی گئی کون؟ سر نیزے پہ، ننگی پیٹھوں پہ عورتیں سوار، ان کے سروں پہ چادریں کوئی نہیں، ان کے کانوں سے بالیاں کھینچ لی گئی۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ہمارا ملک میں ایک کردار رہا ہے ذوالفقار علی بھٹو سے، ان کی بیٹی تھی بے نظیر بھٹو، یہ بڑا سیاست میں بڑا کردار تھا بھٹو صاحب کا، وہ اتنا مقبول لیڈر تھا کہ وہ کہتا تھا میں کھمبے نو ٹکٹ دیواں نا کھمبا بھی جیت جائے۔ واقعی اس نے غریبوں کو ٹکٹ دی، عام بندے تھے جو الیکشن لڑے، انہوں نے بڑے بڑے برج الٹ کے رکھ دی، بڑے بڑے وڈیروں کی ٹانگیں اوپر کر دی، جیت گئے۔ جنرل ضیاء الحق صاحب آئے، اس کی حکومت کا تختہ الٹ کے ایک قتل کے مقدمے میں انہیں سزائے موت ہو گئی، بھٹو صاحب کو پنڈی میں انہیں پھانسی دے دی، لاڑکانے میں انہیں دفن کیا، پھانسی ہوئی صبح 2 بجے 3 بجے، دفنائے گئے وہ 9-10 بجے، ریڈیو پہ خبر نشر ہوئی 11-12 بجے کہ بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی گئی۔ کیوں؟ ایسا کیوں کیا انہوں نے؟ صرف اس لیے کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے، احتجاج ہوگا، سڑکوں پہ لوگ آئیں گے، توڑ پھوڑ کریں، پہلے دفنایا پھر اعلان کیا۔ اور اللہ کے بندو، وہ تو قرون اولا کا زمانہ ہے، خیر القرون کرنی ثم الذین یلون ثم الذین یلون۔ آپ ایک منٹ کے لیے تصور کریں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہت بلند، بہت اونچے، آج اگر کسی جید عالم کا سر حکومت وقت قلم کرے اور اسے ایک نیزے پہ ٹانگ کے اسلام آباد سے لاہور کی طرف لے جایا جائے تو آج کے مسلمانوں کا رد عمل کیا ہو؟ برداشت کریں گے؟ تو حضرت حسین کا سر نیزے پہ کوفے سے دمشق لے جایا جا رہا، کوئی بندہ نہیں بولتا، کوئی احتجاج نہیں کرتا، کوئی نہیں کہتا کہ ظالموں یہ خواتین کون ہیں، یہ تمہارے نبی کی نواسیاں ہیں، یہ بڑے معزز خاندان کی خواتین ہیں، انہیں تو سورج نے کبھی نہیں دیکھا، چاند نے کبھی نہیں دیکھا، تم ان کو اونٹ کی ننگی پیٹھوں پہ سوار کر کے لے جا رہے۔ کسی نے نہیں سوچا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ سب دیوس تھے، ان میں کوئی مومنہ نہیں تھا، چنانچہ وہ اس میں کامیاب ہو کہ وہ سب بغیرت دیوس لوگ اکٹھے ہوئے تھے، اس خاندان کے وہ دشمن تھے، اور یہ سب کچھ ہوتا رہا۔ وہ جو ہررا کا واقعہ سنایا جاتا ہے کہ مدینے میں حملہ کیا،
مسجد نبوی میں نمازیں بند ہو گئیں، گھوڑے باندھے گئے، گھوڑے مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے. وہ تو مسجد نبوی ہے، خیر القرون کا زمانہ ہے، حکومت وقت نو آکھو معاویہ مسیح تے گھوڑے بن کے ویکھے باندھے، حد نہیں ہوگی. مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے جا رہے ہیں، مدینے کا کوئی بندہ بولتا نہیں. 1000 لڑکی حاملہ ہوئی. واہ. یہ الو کا پٹھا راوی یہ گن رہا تھا، 1 2 3 4 5 6، نہ 999 نہ 1001، پوری 1000، اور سب حاملہ ہوئی اور حرامی بچے پیدا ہوئے. 1000 حرامی بچے. سن رہے ہیں لوگ، تاریخ نے لکھ دیا، ٹھیک ہے، کسی نے نہیں سوچا. اور اللہ کے بندو، یہاں ہمارے محلے میں حکومت وقت کے کارندے یوں بچیوں کے ساتھ زنا شروع کر دیں، محلے والے برداشت کریں گے؟ ان حکومت کے کارندوں کو زندہ واپس جانے دیں گے؟ وہ تو مدینہ ہے. ایک شاہ صاحب تھے، تصدق حسین شاہ. یار یہ ذرا موبائل تھوڑا سا بند کرے یار، اس کو روک دے گا، آپ بھی روک. تو انہوں نے وہاں کہا انی عبد مکرہ لکا، میں تیرا ہاتھ بندہ غلام ہوں، ان شئت فامسک و ان شئت فبع، تیری مرضی ہے، مجھے اپنے پاس رکھ لے یا مجھے بیچ دے. تو یہ بھی ایک طرح کا یہی مطلب ہے کہ جو تو کہے گا میں وہ مانوں گا. تو پھر انہوں نے کہا، یہ زین العابدین نے تقیہ کی، جو یزید کو جملے کہے تو انہوں نے جملے کس طور پہ کہے؟ تقیتاً کہے، تقیہ کیا. ہم نے کہا تم پر یہ وحی کہاں سے اتری کہ حضرت علی نے تقیہ کیا، حضرت ابو بکر کی بیعت کر لی، زین العابدین نے تقیہ کیا، یزید کو یہ لفظ کہہ دی. تم پر یہ وحی کہاں سے اتری جس کا حضرت حسین کو پتہ نہیں لگا کہ انہوں نے تقیہ نہیں کیا، انہوں نے پورا کنبہ ذبح کرا دی، بچے ذبح کرا دی. 19 سال کا علی اکبر ذبح کروا دی. انہیں بھی تقیہ کرنا چاہیے تھا. میں سمجھتا ہوں کہ حضرت علی اکبر اور علی اصغر جو کربلا میں شہید ہوئے، ان کا جو خون ہے نا، اس سے بڑا صابن کوئی نہیں جو ان داغوں کو دھو دے. جو داغ تم حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کے دامن پر لگاتے ہو، ان دونوں کے خون سے بڑھ کر کوئی صابن نہیں. کہ اگر ابو بکر و عمر یزید کی طرح ہوتے تو حضرت علی ان کے ساتھ مفاہمت نہ کرتے، حضرت علی بھی حضرت حسین کا کردار ادا کرتے، بچے ذبح کرواتے، ان کو قبول نہ کرتے. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بچے قربان کر کے اس بات کو ثابت کیا کہ اگر ابو بکر و عمر بھی یزید کی طرح ہوتے تو جس طرح میں اس کے خلاف نکلا ہوں، میرا بابا بھی ان کے خلاف نکلتا. لیکن حضرت حسین نہیں نکلے، انہوں نے تقیہ نہیں کیا. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شہادت ہے، اس نے یہ سارے دھونے دھو دیے.
مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مقولہ ہے. مولانا ابوالکلام آزاد بہت اونچے ادیب ہیں، خطیب بھی ہیں، ادیب بھی. ان کی کتابیں آپ پڑھا کریں. سورۃ فاتحہ کی تفسیر پہ جو ان کی کتاب ہے اس کو آپ ضرور پڑھیں. بہت زبردست کتاب. آپ کی اردو بہت اچھی ہو جائے گی، اردو ادب بہت اچھا ہو جائے گا. مولانا ابوالکلام آزاد کا ایک مقولہ ہے، تم بارش کو اس وقت دیکھتے ہو جب زمین پہ آن پڑتی ہے، اور ابوالکلام بارش کو بادلوں میں دیکھنے کا عادی. مولانا ابوالکلام آزاد کا ایک مقولہ ہے، لوگ اس لیے جیل جاتے ہیں کہ جرم کرتے، زنا کرتے. حضرت یوسف کو اس لیے جیل جانا پڑا کہ انہوں نے جرم کرنے سے انکار کر دیا کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا. لوگ کہتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لیے شہید کیا گیا کہ وہ یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے. میں کہتا ہوں نہیں، انہیں شہید اس لیے کیا گیا کہ وہ اس بیعت پر راضی ہو گئے. اور وہ جو منافقین تھے انہیں یہ خطرہ پیدا ہوا کہ اگر یہ کام ہو گیا نا تو پھر ہمارے پلے کچھ نہیں رہے گا. اور ہم نے جو جال بنا ہے افتراق کا، انتشار کا، اختلاف کا، مسلمانوں کو لڑانے کا، یہ سارا جال تار تار ہو جائے گا. وہ تیار ہو گئے تھے. مجھے سمجھ نہیں آئی کیوں اس پر زور دیا جاتا ہے کہ یزید قاتل ہے، یزید قاتل ہے، یزید قاتل ہے. یزید اہل سنت میں سے ہے یا اہل تشیع میں سے؟ یہ پہلے فیصلہ کر لو. اس کا تعلق اہل سنت سے ہے. معاویہ کا بیٹا ہے تو تعلق کس سے ہے؟ اہل سنت سے. تم کہتے ہو یزید نے مارا ہے، اس کا مطلب ہے کہ حضرت حسین کے قاتل اہل سنت ہیں. تم یہ کہنا چاہتے ہو. ہم کہنا چاہتے ہیں کہ نہیں، جن کوفیوں نے خط لکھ کے بلایا تھا قاتل بھی وہی. خود حضرت حسین، زین العابدین، حضرت زینب، محمد باقر، سب کے خطبے موجود ہیں. جلاء العیون اٹھاؤ، خلاصۃ المصائب اٹھاؤ، سب میں لکھا ہو کہ جن لوگوں نے ہمیں خط لکھ کے بلایا ہمیں مارنے والے وہی. زین العابدین کے آپ خطبے پڑھے، لوگ روتے ہوئے آئے کوفے میں. انہوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہ یہ کوفے کے لوگ ہیں اور اس واقعہ پہ رو رہے ہیں. تو حضرت زین العابدین نے فرمایا یہ رو رہے ہیں تو ہمیں بھی بتاؤ ہمیں قتل کس نے کیا؟ پھر ہمیں قتل کس نے کیا؟ قاتل ہمارے کون؟ حضرت زینب کا خطبہ آپ پڑھیں، جلاء العیون میں، خلاصۃ المصائب میں، الارشاد شیخ مفید کی ہے اس میں، تاریخ یعقوبی میں، مروج الذہب مسعودی کی ہے اس میں. آپ وہ خطبے پڑھیں. حضرت زینب نے کہا ہمیں بلانے والے تم تھے، میرے بھائی کو مارنے والے تم ہو، روتے بھی تم ہو، اللہ کرے تم ساری زندگی روتے رہو. تم ہنسو کم اور تم روو زیادہ. انہوں نے تو بد دعا دی. یہ ساری کتابوں میں ان کے خطبے موجود ہیں. جن کوفیوں نے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دی، خط لکھے، بلایا، قاتل بھی وہی. خاندان علی کے جتنے افراد ہیں سب نے یہی کہا ہے. اس پر اگر آپ کو کوئی اشکال ہو، جو باتیں میں نے کی ہیں، یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اسے مانیں اور یہ کوئی کفر اسلام کا مسئلہ ہو جائے گا. نہیں، تاریخ ہے. تاریخ کو اس طرح سمجھ لیا جائے یا تاریخ کو اس طرح سمجھ. لوگوں نے اس طرح سمجھا، ان کی مرضی. لوط ابن یحییٰ
ابو مخنف، سب سے پہلے اس نے مقتل حسین لکھی، لوط ابن یحییٰ ابو مخنف، یہ کربلا کے واقعہ کے بعد پیدا ہوئے، پیدا بعد میں ہوا، یہ لکھتا ہے اس طرح ہوا، خیمے میں گیا، پانی شانی یہ سارا اس نے لکھا۔ تاریخ طبری نے جتنا واقعہ لکھا اس کا ماخذ لوط ابن یحییٰ ہے، ابو مخنف۔ تاریخ طبری نے سارے واقعات اس سے لی، ابن کثیر نے سارے واقعات طبری سے لی، اصل ماخذ جو ہے وہ کون ہے؟ لوط ابن یحییٰ۔ یہ پیدا ہوا کربلا کے بعد، یہ سب کچھ لکھتا ہے اور بغیر سند کے لکھتا ہے۔ تمام محدثین کہتے ہیں کذاب ہے اور اس میں تشیع پایا جاتا ہے، تمام مورخین لکھتے ہیں، تمام محدثین لکھتے ہیں کہ یہ جھوٹا آدمی تھا۔ اگر اس کی کتاب مقتل حسین تاریخ سے نکال دی جائے تو یہ ثابت بھی کوئی بندہ نہیں کر سکتا کہ واقعہ کربلا ہوا بھی ہے یا نہیں، اگر اس کی کتاب مقتل حسین کو تاریخ سے نکال دیا جائے۔ تو کذاب لوگوں نے کہانیاں گھڑیں، ذرا سی بات تھی اندیشہ عجم نے جسے بڑھا دیا ہے زیب داستاں کے لیے، اس کو بڑھایا گیا، اس پر حاشیہ آرائی کی گئی۔ میں نے اس پر جو کہنا تھا، جو میرا اپنا موقف ہے، میں نے کہہ دیا ہے۔ آپ کو اس پر کوئی اشکال ہے تو آپ اس کا اظہار کر سکتے ہیں۔ محمد ابن علی المعروف بھی حنفیہ، اس کو حضرت علی سے منسوب نہیں کرتے، ماں سے منسوب کرتے۔ حنفیہ اس کی ماں کا نام بھی نہیں، لون اس قبیلے کا نام ہے جس سے تعلق ہے ان کی والدہ کا۔ یہ اسی لیے ان کو محمد ابن علی نہیں کہتے کہ انہوں نے کربلا جاتے ہوئے حضرت حسین کا ساتھ نہیں دیا۔ حضرت حسین انہیں کہتے رہے کہ آپ میرے ساتھ آئیں، آپ میرے بھائی ہیں، انہوں نے کہا نہیں، میں آپ کے موقف کو صحیح نہیں سمجھ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اپنے بیٹوں کو بھیج دو، تو انہوں نے کہا اس چیز کو میں اپنے لیے پسند نہیں کرتا، میں اپنے بیٹوں کے لیے بھی پسند نہیں کرتا۔ انہوں نے بیٹوں کو بھی ان کے ساتھ نہیں بھیجا۔ ان کے سامنے جب مدینے میں یہ کہا گیا کہ یزید شراب پیتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا اور کنجریوں کی محفلیں کرواتا ہے، تو انہوں نے کہا اقم تو عندہ ورأیتہ مواظبا علی الصلاۃ یسأل عن الفقہ، میں اس کے پاس رہا ہوں اور میں نے اس کو دیکھا ہے کہ وہ نماز کا پابند ہے، ملازما للسنہ، سنت کو چمٹا رہتا ہے، فقہ کے معاملے میں لوگوں سے، علماء سے پوچھتا رہتا ہے۔ تو یہ البدایہ والنہایہ 8ویں جلد میں علامہ ابن کثیر محمد ابن علی المعروف بھی حنفیہ اس کے قول کو انہوں نے نقل کیا۔ یہی وجہ ہوگی کہ اسے حضرت علی سے نسبت نہیں دی جاتی۔ ابن سعد حضرت حسین کے دشمنوں میں سے نہیں جی، کوئی دشمنوں میں سے نہیں تھا، بڑے پیار محبت سے انہوں نے حضرت حسین کو بات سمجھائی کہ آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے، آپ سے دھوکہ ہو گیا ہے، اور انہوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا۔ کیا یہ حدیث صحیح ہے کہ آپ نے حضرت معاویہ سے فرمایا کہ تمہاری اولاد میری اولاد کو قتل کرے گی؟ یہ حدیث تو اپنی جگہ پہ رہ گئی۔ ایک حدیث لوگوں نے گھڑی کہ معاویہ کے کاندھے پر یزید سوار تھا اور مسجد نبوی کے سامنے سے گزرے تو آپ نے فرمایا جنتی کے کاندھے پر جہنمی سوار۔
بھئی یہ آپ نے فرمایا۔ علماء بیان کرتے ہیں، لوگ واہ واہ کرتے ہیں۔ یزید نبی پاک کے انتقال کے 11 سال بعد پیدا ہوا ہے۔ جو بندہ آپ کی زندگی میں پیدا نہیں ہوا، انہوں نے پیدا کر کے معاویہ کے کاندھے پہ بٹھا کے مسجد نبوی کے آگے سے گزار دی۔ گھڑنے والے گھڑتے رہتے۔ کلو روایت، ملا علی قاری نے لکھا، ابن عساکر نے لکھا، کلو روایت فی ذم معاویہ و یزید کلھا موضوعۃ، ہر وہ روایت جس میں معاویہ کی مذمت ہوتی ہو وہ کیا ہے؟ گھڑی ہوئی۔ جماعت اسلامی والوں کو لوگ اچھا سمجھتے ہیں اور جماعت اسلامی والے تشیع کو اچھا سمجھتے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں، مولانا مودودی صاحب کی جو رائے تھی انہوں نے لکھی خلافت و ملوکیت میں، اب جماعت جو ہے نا اس نہج پہ نہیں ہے جس نہج پہ مولانا مودودی ان کو چلانا چاہتے تھے۔ اب جماعت اس نہج پہ نہیں ہے، اب جماعت عوامی بننے کی کوشش میں، لیکن اس میں ان کو کامیابی نہیں ہو رہی۔ عشرہ مبشرہ سے مراد یہ ہے 10 صحابہ کو آپ نے نام لے کر جنت کی بشارت دی تھی۔ یزید نے قاتلان حسین کو سزا کیوں نہیں دی؟ قاتلان عثمان کو حضرت علی نے بھی سزا نہیں دی تھی، ان سے تو مطالبہ بھی ہوا تھا۔ 2 بندے مطالبہ لے کے اٹھے تھے، ایک حضرت عائشہ اور ایک حضرت معاویہ، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سزا نہیں دی۔ حکومت کی کچھ مجبوریاں ہوتی، حضرت علی کی بھی کچھ مجبوریاں ہوں گی جس کی وجہ سے وہ سزا نہیں دے سکے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصاص، اس کا تو مطالبہ بھی کسی نے نہیں کیا۔ کیا حضرت زین العابدین نے مطالبہ کیا؟ کسی نے مطالبہ بھی نہیں کیا۔ یزید کو پلیت کہنے کا یہ کہتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے کہ انہیں اطلاع پہنچی کہ حضرت معاویہ کا انتقال ہو گیا۔ انہیں فرمایا دسترخوان اٹھا لو۔ پھر انہوں نے حضرت معاویہ کی تعریف کرنی شروع کی، اور تعریف کرتے کرتے آخر میں فرمایا وَإِنَّ ابْنَهُ یزید لَمِن صالح آلی، ان کا بیٹا یزید ان کے گھر والوں میں سے صالح ہے۔ یہ کہنے والا کون ہے؟ ابن۔ اب جو یزید کو پلیت کہتا ہے اس کو دیکھو کہ وہ کون ہے۔ ابن عباس کے پائے کا آدمی ہے، ابن عباس کے پائے کا آدمی ہو تو بات کرو۔ اگر یزید قاتل نہیں تھا، اس کی حکومت میں واقع رونما ہوا تو میں اس کا جواب دے چکا ہوں۔ ورنہ تو جلاء العیون میں کہ ایک آدمی یزید کے پاس آیا، اس نے کہا عمل رکابی ذہبا و فضۃ، میری یہ رکابی سونے چاندی سے بھر دے کہ میں نے حسین کو قتل کیا۔ اس نے جلاد کو بلایا اور بلا کے کہا یہ حسین کے قتل کا اقرار کر رہا ہے، اس کی گردن قلم کر دو۔ کیا کربلا کی جنگ کفر اسلام کی جنگ تھی؟ اگر نہیں تو پھر حضرت حسین مکے سے کیوں نکلے؟ اگر یہ کفر و اسلام کی جنگ تھی تو حضرت حسین نے یہ پہلی شرط کیوں پیش کی کہ مجھے واپس ہو؟ اگر آگے کفر ہوتا، باطل ہوتا، ظلم ہوتا، تو آپ کا کیا خیال ہے حضرت حسین واپس جاتے کہ آگے بڑھتے؟ آگے بڑھتے۔ جو لوگ سیدوں سے کہتے ہیں
ہم سید ہیں، سید کا احترام کرنا ضروری ہے، اگرچہ وہ باقی صحابہ پر طعن و تشنیع کرے۔ دیکھیں، انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر، سید بحیثیت قبیلہ قابل احترام ہے، لیکن اگر وہ صحابہ پہ تبرہ کرے اور اس کے عمل اچھے نہ ہوں تو پھر وہ قابل احترام نہیں۔ ابن سعد اور حضرت حسین کے درمیان جب محبت تھی تو حضرت حسین 3 شرطیں پیش کیں، اور ایک قبول ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ظاہر بات ہے 3 میں سے کوئی ایک ہی قبول ہونی تھی، یا واپس چلے جاتے یا سرحدوں پہ چلے جاتے۔ تیسری شرط مناسب محسوس ہوئی تو تیسری شرط قبول ہو گئی۔ علی اکبر، علی اصغر، ان کے اصلی نام کا پتہ نہیں ہے، انہوں نے کچھ نہ کچھ گڑبڑ اس میں کی ہے۔ نام حضرت حسین حضرت علی کے بیٹوں کے ابو بکر، عمر، عثمان آئے ہیں جی۔ مولانا محمد سعید خان ملتانی کی بڑی دینی خدمات ہیں، آپ کا علامہ صاحب کے بارے میں کیا نظریہ ہے؟ اب تو بحث یزید کی ہو رہی ہے، اب تو اس میں کریں، پھر علامہ صاحب کے بارے میں بھی آپ پوچھ لیں کسی موقع پہ۔ مسئلہ الہ کے مکمل 13 لیکچر بالکل صاف آواز صاف ویڈیو کے ساتھ لینے ہوں تو وہ فی سبیل اللہ حاصل کر سکتے ہیں۔ چشتی صاحب سے رابطہ کر لیں، جنہوں نے لینے ہیں موبائل میں یہ آپ کو دے دیں گے جی۔ حضرت معاویہ اور حضرت علی کا اختلاف ابو بکر، عمر، عثمان کے زمانے میں تھا؟ نہیں جی، بعد میں وہ تینوں تو وفات پا گئے تھے، پھر حضرت علی خلیفہ بنے، حضرت عثمان شہید ہوئے، اور ان کی شہادت کی وجہ سے کچھ معاملات یعنی گڑبڑ ہوئے جی۔ یزید تابعی تھا جی، اس نے کئی صحابہ کی صرف بیعت نہیں کی بلکہ کئی صحابہ کو دیکھا نہیں بلکہ کئی صحابہ نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ قسطنطنیہ کا جو لشکر تھا اس کا وہ سپہ سالار تھا، جس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بحیثیت فوجی کے شریک تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس شریک تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر شریک تھے، حضرت عبداللہ ابن زبیر شریک تھے، حضرت ابو ایوب انصاری شریک تھے۔